بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ بچوں، میں میم عابدہ، آپ کی اردو کی ٹیچر، آپ کو سیکنڈ زوم آن لائن کلاس میں ویلکم کہتی ہوں۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں درخواست کے بارے میں پڑھا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے درخواست کو یاد بھی کر لیا ہوگا اور لکھ بھی لیا ہوگا۔ آج ہم آپ کی ورک بک فصل دوم میں مکالمہ نویسی کو پڑھیں گے۔ بچوں، صفحہ نمبر 98 کھول لیں۔ اس میں چند اصول دیے گئے ہیں مکالمہ نویسی کے۔ ہم ان کو اچھے طریقے سے ایک دفعہ پڑھ لیں گے، ایک دفعہ دہرائی کر لیں گے تاکہ ہمیں مکالمہ لکھنے میں آسانی ہو۔ مکالمے کی تعریف کو غور سے دیکھیں۔ تحریر یا گفتگو کے دوران ایسی بات چیت کو کہتے ہیں جو دو افراد کے درمیان ہو یا کسی ادبی تصنیف یا ڈرامے کی صورت میں اسٹیج پر پیش کیا جائے۔ بچوں، یعنی مکالمہ جو ہے وہ تحریر یا گفتگو کے دوران ایسی بات چیت ہے۔ ہم آپس میں بھی مکالمہ کرتے ہیں نا، جیسے میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ مجھ سے بات کریں، یہ تمام مکالمے کا حصہ ہیں، یعنی دو افراد کے درمیان ہو۔ اس کے علاوہ آپ ادبی تصنیف میں دیکھتے ہوں گے، کئی مکالمے آپ نے اپنی کتاب میں پڑھے ہیں۔ اسی طرح یہ جو جماعت ہفتوں میں پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، جو نمونے کا اور تخلیقی پڑھ چکے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ نے کئی مکالمے پڑھے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ڈراماز میں بھی جو ہے وہ سنتے ہیں مکالمے، اور اسٹیج پر بھی ڈرامے میں جو ڈائلاگز ہوتے ہیں وہ مکالمہ کہلاتے ہیں۔ یعنی آپس کی بات چیت، آپس کی گفتگو جو ہے وہ مکالمہ کہلائے گی۔ میرے اور آپ کے درمیان کلاس میں جو بات چیت ہوتی ہے، میرے اور آپ کے درمیان ابھی جو بات چیت ہوگی، جب ہم کویشچنز کرتے ہیں، جب دوسرا اس کا رپلائی کرتا ہے، تو دو لوگ جب آپس میں بات کرتے ہیں یا دو سے زیادہ لوگ آپس میں بات کرتے ہیں تو وہ مکالمہ کہلاتا ہے۔ بچوں، مکالمہ لکھنے سے پہلے ہم مکالمہ لکھنے کے بارے میں کچھ اصول جو ہیں ان کو سمجھ لیتے ہیں اچھے طریقے سے، تاکہ ہم اپنا جو تخلیقی مکالمہ ہے اسے بہت اچھے طریقے سے لکھیں، اور نمونے کے مکالمے سے ہم سیکھیں کہ تخلیقی مکالمے کو کیسے لکھنا ہے۔ مکالمہ دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان گفتگو کا نام ہے، یعنی مکالمے میں دو یا دو سے زیادہ افراد جو ہے وہ بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ گفتگو کا موضوع ایک ہونا چاہیے، یعنی اس کا ٹاپک، جو اس کا سبجیکٹ ہے، عنوان ہے، وہ ایک ہونا چاہیے۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ موضوع سے ہٹنا نہیں چاہیے، موضوع کے گرد آپ کی بات جو ہے وہ گھومنی چاہیے۔ بچوں، پوائنٹ نمبر 2 دیکھیے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ مفہوم بیان کیا جائے، یعنی آپ کا جملہ شارٹ ہو، مختصر ہو، لیکن آپ کی بات جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے اس مختصر جملے کے اندر، اور آپ اپنا معنی یعنی مفہوم معنی اچھے طریقے سے بیان کر دیں کہ آخر آپ کی بات کا مقصد کیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 ذرا غور سے دیکھیے۔ لہجے میں بے تکلفی اور شگفتگی ہونی چاہیے، یعنی لہجہ میں بے تکلف، جیسے ہم آپس میں بات کرتے ہیں تو بے تکلف ہو کر کرتے ہیں، کوئی اس میں تکلف دوستوں کے ساتھ بات کرتے تو ہمارا اور لہجہ ہوتا ہے۔ شگفتگی یعنی اچھے الفاظ میں خوبصورتی سے اپنی بات جو ہے وہ آپ کو کرنی چاہیے۔ بات جامع اور مدلل ہونی چاہیے، جامع یعنی مکمل، اور مدلل یعنی دلائل والی ہونی چاہیے، یعنی آپ کی بات خوبصورتی سے جو ہے وہ آپ بیان کریں۔ بچوں، اس میں یہ یاد رکھیں کہ غصہ نہیں آنا چاہیے، ایک ایسا لہجہ جو دوسرے کو تکلیف دے یا دوسرے کی دل آزاری کرے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ مکالمے کو ایک منطقی ترتیب سے آگے بڑھنا چاہیے۔ منطق کہتے ہیں گفتگو کو، یعنی لاجیکلی آپ کی گفتگو جو ہے ایسی ہونی چاہیے، ایک تو موضوع کے گرد گھومنی چاہیے، جس موضوع پہ بات ہو رہی ہے اسی کے متعلق آپ کو جواب دینا چاہیے، اور تاکہ گفتگو میں دلچسپی جو ہے وہ قائم رہے۔ اگلا پوائنٹ ذرا غور سے دیکھیے کہ انداز بات چیت کا ہونا چاہیے۔ لمبی چوڑی تقریر مکالمے کو مضمون بنا دیتی ہے، یعنی آپس میں جب بات چیت کریں تو ہم طویل بات نہیں کریں گے، طویل جملے نہیں لکھیں گے۔ کیونکہ بات کا حسن، بات کا مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے طویل گفتگو سے۔ تو لیکن چونکہ اس کی قسمیں دی گئی ہیں نا، جیسے مضمون ہے، ناول ہے، ڈرامہ ہے، کچھ ایسے ہیں چیزیں جہاں پر بات جو مکالمے ہمارے وہ طویل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اگر طویل ہوں گے تو صنف جو ہے اس کی وہ تبدیل ہو جائے گی، پھر وہ مضمون بن جائے گا یا کوئی تقریر بن جائے گی۔ اس لیے اس بات سے پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے اس بات سے اعتراض کرنے کا مطلب پرہیز کرنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ 5واں پوائنٹ ذرا غور سے دیکھیے۔ موضوعات کے تمام اہم نکات کا ذکر ہونا چاہیے، یعنی جو بھی موضوع ہے اس کے سراؤنڈنگ میں جو بھی بات ہے اس کا اچھے طریقے سے ذکر ہونا چاہیے، اچھے طریقے سے ڈیٹیل میں سمجھ آ جانی چاہیے۔ 6واں پوائنٹ غور سے دیکھیے۔ موضوع اشعار
برمحل اقوال، ظرافت اور شوخی مکالمے کا حسن ہے۔ موضوع اشعار سے مراد یہ ہے، موضوع اشعار وہ ہوتے ہیں یعنی جب آپ مکالمہ لکھ رہے ہیں تو اس کے مناسبت سے وہاں پر اشعار کوٹ کیے جائیں، کوئی شعر کا حوالہ دیا جائے جو موضوع سے یعنی جو مکالمے کے موضوع سے ملتا جلتا ہو، جو وہاں پر ضرورت پوری کرے آپ کی بات کو ایکسپلین کرنے کی، وضاحت میں بتانے کی۔ پھر بچوں آ جاتا ہے برمحل اقوال، یعنی اقوال جو قول ہوتے ہیں، مختلف کوٹس ہوتی ہیں، جو بڑی بڑی ہستیوں کے جو قول ہیں وہ بھی آپ کوٹ کر سکتے ہیں موقع کی مناسبت سے۔ برمحل اقوال یعنی جہاں پر ضرورت ہو موقع کی مناسبت سے آپ وہاں پر قول جو ہیں وہ کوٹ کر سکتے ہیں۔ ظرافت اور شوخی، جیسے ہم عام گفتگو میں بھی شوخی اور ظرافت ایک مزاح کا جو عنصر ہوتا ہے، ہماری گفتگو کا حصہ ہوتا ہے، دوستوں سے بات کرتے ہوئے ہمارا ایک مخصوص سٹائل ہوتا ہے بات کرنے کا، جس میں ظرافت شوخی آتی ہے، ہم مزاح میں بات کرتے ہیں اور بات وہ ایسا مزہ ہوتا ہے جو اچھا لگے، ایسا مزہ ہوتا ہے جو اخلاقی لحاظ سے بہترین ہو اور اخلاق سے گرا ہوا نہ ہو۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں مکالمے کا حسن ہے، یعنی ان سے مکالمے کی تحریر اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ آخری پوائنٹ ذرا غور سے دیکھیں کہ گفتگو کے آغاز ہی میں یہ علم ہونا چاہیے کہ گفتگو میں حصہ لینے والے کون ہیں۔ گفتگو میں حصہ لینے والے یعنی جو کردار ہیں، جیسے دو دوستوں کے درمیان مکالمہ ہے تو دوستوں کا ایک آپس کا ایک رتبہ ہوتا ہے، استاد کا اور اسٹوڈنٹ کا اگر ہوگا مکالمہ تو اس میں اور ٹیکنیک سے ہم لکھیں گے۔ اسی طرح والد کے ساتھ مکالمہ ہے تو اس کا سٹائل اور ہوگا، اس میں ادب کا عنصر آئے گا، وہ ڈیفرنٹ طریقے سے ہم لکھیں گے۔ اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ گفتگو کن دو لوگوں کے درمیان ہو رہی ہے اور آپ مکالمہ کس کے بارے میں لکھنے جا رہے ہیں۔ آئیے بچوں باقاعدہ مکالمہ لکھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کی بک کا صفحہ نمبر 101 ہے۔ آپ سب سے پہلے تاریخ بتائے گئے طریقے کے مطابق لکھیں گے، جیسے آج 3 دسمبر سن 2020 ہے تو یہاں پر دائیں طرف آپ یہ تاریخ مینشن کریں گے۔ دن ہے جمعرات کا، وہاں پر آپ جمعرات لکھیں گے۔ قواعد و انشاء ورک شیٹ نمبر آپ کی 2 ہے، یہاں پر آپ 2 لکھیں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے بچوں سرگرمی، لسانی مہارت ہے، عنوان ہے مکالمہ نویسی۔ مکالمہ نویسی عنوان ہے اور مکالمہ ہے کیا؟ دو دوستوں کے درمیان نماز کی اہمیت پر مکالمہ ہونے جا رہا ہے دو دوستوں کے درمیان، اور عنوان کیا ہے؟ نماز کی اہمیت۔ بچوں نماز کی اہمیت سے ہم سب واقف ہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر فرض کی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو نماز میں سراسر ہمارا ہی فائدہ ہے، جس کو ہم ادا کرنے سے بعض اوقات قاصر ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ہم اس کی عادت نہیں ڈالتے۔ تو بچوں نماز کی اہمیت مسلم ہے، نماز کی ادائیگی کے ٹائمنگز ہیں، وقت پر نماز کو ادا کرنے پر زور دیا گیا ہے، ہمیں اس فرض سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ بچوں ہم یہ ڈائلاگ پڑھنے جا رہے ہیں، یہ مکالمہ پڑھنے جا رہے ہیں، اس کے اندر بھی نماز کی اہمیت کو ظاہر ہے یہ موضوع ہے، اس پر بات چیت کی گئی ہے۔ ہمیں سب سے پہلے تو یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ اگر ہم کبھی نماز جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس مکالمے کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے یاد بھی رکھنا ہے، یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ جو سبق ہم پڑھتے ہیں ہمیں وہ یاد رکھنا ہے۔ بحیثیت مسلمان بھی ہمیں نماز کی اہمیت کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ آئیے مکالمے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بچوں مکالمہ پڑھنے سے پہلے ایک بات یاد رکھیے کہ آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، جس طرح آپ کو یہاں پر ہائی لائٹڈ پوائنٹس نظر آ رہے ہیں۔ چونکہ مکالمہ دو دوستوں کے درمیان ہے اس لیے ان کے فرضی نام یہاں پر دیے گئے ہیں، شاہد اور احمد۔ یہاں پر ہم سب سے پہلے آغاز کریں گے شاہد کے نام سے۔ اس کے شاہد کے نام کے آگے ڈبل ڈاٹ ہیں، ان کو غور سے دیکھیے گا، یہ کہلاتے ہیں رابطہ، انگلش میں اس کو کہتے ہیں کولن۔ کوما سے تھوڑا سا زیادہ اس پہ ٹھہراؤ کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم، السلام علیکم کے بعد سائن آف ایکسکلیمیٹری ہونا چاہیے جو یہاں پر نہیں ہے۔ آپ نے یہاں پر سائن آف ایکسکلیمیٹری یعنی یہاں پر یہ کہلائے گا فجائیہ، علامت فجائیہ، جیسے آپ نے علامت ندائیہ پڑھی تھی اس طرح یہ فجائیہ یہاں پر ہوگی، کیونکہ ایکسپریشن شو کر رہے ہیں علامت فجائیہ میں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم، السلام علیکم کے بعد آ گیا سائن آف ایکسکلیمیٹری احمد، وعلیکم السلام، سائن آف ایکسکلیمیٹری اگین آیا ہوا ہے، یہ آپ نے دیکھا ہے۔
السلام کا جواب اس نے دیا، شاہد کہتا ہے خیر سے کدھر کا ارادہ ہے؟ کویشچن مارک لگا ہوا سوال پوچھا جا رہا ہے نا۔ احمد کہتا ہے آج ہمارے محلے کی کرکٹ ٹیم کا دوسرے محلے کی ٹیم کے ساتھ مقابلہ ہے، وہاں جا رہا ہوں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اگین کویشچن مارک آیا ہے، یعنی شاہد نے سوال کیا ہے کہ کہاں کا ارادہ ہے، تو احمد اس کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ محلے کی کرکٹ ٹیم کا دوسرے محلے کی کرکٹ ٹیم سے مقابلہ ہے، وہاں جا رہا ہوں۔ تو شاہد کہتا ہے نماز عصر کا وقت ہونے والا ہے، یعنی نماز عصر کا ایک ٹائم ہے، یعنی فجر، ظہر اور عصر اس وقت تیسری نماز کا ٹائم ہے، اس لیے مسجد جا رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آئیے۔ یعنی شام کا وقت ہے، ایک جو بچہ ہے شاہد وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، ایک دوست جو ہے نماز پڑھنے جا رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کرکٹ میچ جو ہے وہ دیکھنا چاہ رہا ہے، مقابلہ دیکھنے جا رہا ہے۔ اب احمد کیا کہتا ہے؟ احمد اس کے جواب میں کہتا ہے نہیں یار۔ بچوں یہاں یار کے جو نہیں یار لکھا ہوا ہے، یار کے آگے بھی آپ کو سائن آف ایکسکلیمیٹری لگانا ہے۔ آج بہت زبردست مقابلہ ہوگا، وہاں جانا ضروری ہے۔ اب وہ جو ہے وہ بچہ جو ہے احمد وہ کھیل کا جو ہے وہ دیوانہ ہے، اس نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ بھئی میرے لیے امپورٹنس یہ ہے کہ میں نے ایک مقابلہ ہو رہا ہے اور میں نے تو وہاں جانا ہے، اس لیے وہاں جانا ضروری ہے۔ شاہد کہتا ہے نہیں بھائی، نماز کھیل کود سے زیادہ اہم ہے۔ نماز کو ظاہر ہے نماز کی اہمیت بچوں مسلم ہے، اور ایک مسلمان کو تو نماز جو ہے وہ ادا کرنی ہوتی ہے ٹائم پر۔ اب وہ شاہد کہتا ہے کہ بھئی چونکہ وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے اور وہ ظاہر ہے دیندار بچہ ہے، اس نے ساتھ ہی بتا دیا کہ کھیل کود سے زیادہ اہم ہے، یعنی نماز کو اہمیت دینی چاہیے۔ احمد کہتا ہے ارے بھائی ساری زندگی پڑھی ہے، بوڑھے ہو کر نمازیں ہی تو پڑھنی ہیں۔ دیکھیں بچوں کو ویسے کتنی عجیب بات ہے، یعنی ساری زندگی پڑھی ہے، یعنی ہمیں اپنی موت کا تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ موت کا تو ایک کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے، کسی بچے کی موت کا، کسی بڑے کی موت کا، کسی بوڑھے کی موت کا، کسی جوان کسی کی موت کا، بیمار کا، یا ٹھیک جو شخص ہوتا ہے صحت مند، کسی کی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر وہ بچہ کیا کہہ رہا ہے کہ ساری زندگی پڑھی ہے، ہمیں اپنی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، بوڑھے ہو کر نمازیں ہی تو پڑھنی ہے، کس کو پتہ کہ کسی نے بوڑھے ہونے تک پہنچنا بھی ہے کہ نہیں۔ تو یہ ایک مطلب ہماری قوم میں ایک ہمارے لوگوں کی ایک ایسی سوچ ہے کہ بوڑھے ہو کر نمازیں پڑھنی ہے۔ بچوں ایسا نہیں ہوتا، بوڑھے ہو کر نمازیں ادا نہیں ہوتی، بلکہ زندگی میں جیسے آپ 7 برس کے ہو جاتے ہیں تو آپ پر نماز فرض ہو جاتی ہے، اور 10 برس کی عمر میں آپ کو باقاعدہ ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں۔ نماز تو ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ یقیناً عاقل جو عقل مند ہوتا ہے، بالغ جو سمجھدار ہو جاتا ہے، جو بڑا ہو رہا ہوتا ہے، وہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن میں ارشاد ربانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو۔ بچوں نماز پڑھنا تو بہت ضروری ہے، یہاں پر تو قرآن پاک میں یہ واضح جو ہے ہدایت دی گئی ہے۔ تو احمد کہتا ہے یار اپنا اور میرا وقت ضائع مت کرو، جاؤ اپنی نماز پڑھو۔ کچھ دوست ہوتے ہیں نا جب ہم ان کو سکھانا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں ایک دم سے پہلے ہماری بات سننے پہ راضی نہیں ہوتے، حالانکہ ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہماری بات سنیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ ہماری بات اس وقت تو توجہ سے نہیں سنتے، لیکن جیسے ہم ان کو تھوڑا بہت سمجھاتے ہیں، چونکہ اچھے دوست مخلص دوست ہی اچھا مشورہ دیتے ہیں، تو وہ سمجھاتے ہیں تو ان کو بات سمجھ آتی ہے۔ اسی طرح ذرا غور کریں کہ احمد کو تو غصہ سا آ گیا کہ احمد یار اپنا اور میرا وقت ضائع مت کرو۔ ہم غصے میں ایک دوست دوسرے کو کہہ دیتا ہے کہ وقت ضائع نہ کرو، جاؤ اپنی نماز پڑھو۔ اب شاہد جو ہے اس کو اپنے دوست کے بارے میں پتہ ہے، اس لیے اس نے کہا نہیں احمد آپ میری بات غور سے سنیں، شاید آپ اس طرف مائل ہو جائیں یعنی اس طرف متوجہ ہو جائیں۔ بچوں جو دوست ہوتا ہے آپس میں وہ آپ کو اچھی بات بتاتا ہے نا، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اچھے راستے پر چلیں۔ اب احمد کہتا ہے اچھا بولو کیا بتانا چاہتے ہو۔ اب احمد راضی ہو گیا کہ وہ اس کی بات سنے، تو شاہد کہتا ہے اور ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا بچوں؟ یہاں پر حدیث کوٹ کی گئی ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اس کو ڈھا دیا گویا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ بچوں دین کا ستون کا کیا ہوتا ہے؟ پلر ہوتا ہے جس پہ تمام عمارت جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے۔ جس نے اس کو قائم کیا یعنی نماز جو ہے وہ دین کا پلر ہے، ایسا جس پہ دین کی عمارت قائم ہے۔
جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، یعنی نماز بنیاد ہے، اس کے اوپر پورا دین ہے، اور دین کو قائم رکھنا ہے تو نماز کی ادائیگی ضروری ہے۔ اور جس نے اگر اس کو ڈھا دیا، گرا دیا، تو پھر کیا ہوگا کہ اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا۔ یعنی بنیاد کو آپ اگر دیکھیں نا، بنیاد ہے، اگر آپ بنیاد کو ختم کرتے ہیں تو اوپر تو سٹرکچر باقی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو بچوں یہ ارکان اسلام میں بنیاد ہے نماز جو ہے، اس لیے قائم کرنے کا مقصد خشوع و خضوع کے ساتھ، بہت ادب کے ساتھ ہمیں نماز جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے، اور نماز کو توجہ اور محبت اور دلچسپی سے پڑھنا چاہیے۔ ظاہر ہے ہم اللہ کے حضور کھڑے ہونے جا رہے ہیں تو ہمیں اس محبت اور جو ہے ایک لطف کی کیفیت، ایک محبت کی کیفیت کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا چاہیے۔ تو نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، یہاں پر یہ حدیث کوٹ کی گئی ہے۔ بچوں اب ہم صفحہ نمبر 102 پر جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی اوپر دیکھیں کالم بنا ہوا ہے تاریخ اور دن کا، یہاں پر بھی آپ نے ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن کرنی ہے۔ بچوں پھر احمد کا ڈائلاگ ہے، کیا واقعی اس کا مطلب ہے کہ میں اب تک بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا رہا ہوں؟ آپ اور بھی کچھ بتائیں۔ گناہ کا مرتکب ہونا، کسی فعل کا کرنے والا، مجرم ہونا، اور اب احمد کو احساس ہوا ہے کہ واقعی میں کوئی بہت بڑا گناہ کر رہا ہوں کہ میں نماز کی ادائیگی نہیں کر رہا۔ پھر اسے ظاہر ہے اپنے دوست، جو مخلص دوست ہے شاہد، اس کی باتوں پر یقین بھی ہے۔ پھر اس نے شاہد کو کہا آپ اور بھی مجھے کچھ بتائیں۔ شاہد کہتا ہے نماز سے ہمیں دلی اور روحانی سکون حاصل ہوتا ہے، یعنی دل کا سکون اور روح کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ بچوں یہ جو ہمارا جسم ہے یہ روح کے بغیر تو بالکل بیکار ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، شیل ہے بالکل، اس میں روح ہے تو ہم جو ہیں وہ چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ادروائز جسم سے روح نکال دی جائے تو اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دل کا سکون اور روح کا سکون جو ہے وہ نماز سے حاصل ہوتا ہے، اور جو سر اللہ کے حضور جھکتا ہے وہ کہیں اور نہیں جھک سکتا۔ یہ دیکھ لیں کتنی بڑی بات ہے، یعنی کہ اللہ پاک نے جو ہمارے لیے جو وسیلے بنائے ہیں ان کے آگے ہمیں جھکنا نہیں پڑتا۔ جب ہم اللہ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، اللہ کے حضور جھکتے ہیں، تو ہمیں بندوں کے آگے ریکویسٹ نہیں کرنی پڑتی، بلکہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ہمارے لیے بہترین بناتا چلا جاتا ہے۔ احمد کہتا ہے واقعی بات تو آپ کی درست ہے۔ اب احمد کی سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ بھئی ہاں بات تو میرا جو دوست ہے، مخلص دوست شاہد ہے، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، بات تو اس کی درست ہے۔ پھر شاہد کہتا ہے اس کے علاوہ اگر سائنسی لحاظ سے بھی غور کرو تو نماز کی اہمیت مسلم ہے، ہم وضو کی وجہ سے پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ بچوں دیکھیں سائنسی لحاظ سے، سائنٹیفکلی دیکھیں اس کو، مسلم ہونا تسلیم شدہ، جو کنفرم بات ہوتی ہے، ثابت شدہ۔ پاک صاف رہنے کا تو آپ کو پتہ ہے صفائی کا حصہ ہے، جو وضو ہے اس سے صفائی ہو جاتی ہے۔ اب کہتا ہے شاہد کہ اگر سائنسی لحاظ سے بھی دیکھے جائیں، سائنٹیفکلی بھی دیکھے جائیں تو نماز کی اہمیت تسلیم شدہ ہے کہ ہم دیکھیں پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ ہم جب ہاتھ دھوتے ہیں تو ہماری وینز جو ہیں وہ بھی ان میں بلڈ سرکولیشن، بلڈ کا چلنا جو ہے وہ آسانی سے ہوتا ہے، رواں دواں رہتا ہے، اور وہ ہماری ہیلتھ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ پھر نماز کی اہمیت، یہ تسلیم شدہ باتیں ہیں۔ اور وضو جو ہے، ہمارا وضو جب ہم کرتے ہیں تو ہم آٹومیٹکلی پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے دیکھیں فنگرز کے درمیان کی جو جگہیں ہیں وہ بھی کلین ہو جاتی ہیں، اس طرح ٹوز جو ہیں، آپ کے پاؤں کی انگلیاں جو ہیں، انگوٹھا جو ہے وہ بھی پاک صاف ہو جاتا ہے۔ پھر ہم سر کا مسح کرتے ہیں، جب ہم سر کا مسح کرتے ہیں تو دیکھیں کانوں کے پیچھے جو وینز ہوتی ہیں، جہاں پر عموماً مطلب ہم فیس واش کر لیتے ہیں نا، عموماً ہمارے کان اور بیگز جو ہوتے ہیں، کان کے بیگ مشکل کام ہوتا ہے، ہم ذرا اس میں، لیکن جیسے ہی آپ وضو کرتے ہیں، یہ تمام اللہ پاک کا کرم ہے اس بات کا کہ ایک مسلمان پر خاص کرم ہے کہ جب وہ وضو کرتا ہے تو وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، جسمانی اعضاء کی باقاعدگی سے ورزش ہو جاتی ہے۔ جسمانی اعضاء، یہ جو ہمارے اعضاء ہیں، ان کی باقاعدگی سے ورزش ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس میں یہ جب وضو کرتے ہیں تو ہر چیز کے بارے میں، جیسے ہم ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، تو یہ جو ہمارے جسمانی اعضاء ہیں ان کی آٹومیٹکلی ایکسرسائز جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ پھر احمد کہتا ہے بالکل سچ، نماز پڑھنے سے پابندی وقت کی عادت بھی تو پڑ جاتی ہے۔ اب احمد کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ نماز پڑھنے سے وقت کی پابندی کی بھی عادت ہو جاتی ہے، پڑ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا بچوں، انسانوں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ جانوروں کے کوئی ٹائمنگز نہیں ہیں، انسانوں کے تو ٹائمنگز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ٹائمنگز ہمارے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اس میں سب سے بڑی جو نظام کائنات ہے، دن کا آنا ہے، رات کا آنا ہے، یہ تمام جو ہے ٹائمنگز کے برابر کے ساتھ چلتے ہیں۔
तो नमाज जैसे शुरू होती है, फजर का एक टाइम होता है, ज़ोहर का, फिर असर का, फिर मगरिब का, फिर इशा का। अल्लाह पाक ने हमारे लिए टाइमिंग्स जो हैं वो बना दिए हैं कि हम वक्त की पाबंदी करते हुए नमाज अदा करें। और इससे देखिए हमारा सारा निज़ाम जो है वो सेटल्ड रहता है। अगर साइंटिफिकली भी इन तमाम चीज़ों को देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि हमारी बॉडी को इसी तरह काम की ज़रूरत है। फिर बच्चों, शाहिद कहता है उसका दोस्त, हमारे अखलाक व किरदार पर भी नमाज बेहद अच्छा असर डालती है। बिल्कुल, जब हम अखलाक व किरदार पर कैसे अच्छा डालती है असर, कि हमारा अखलाक अच्छा हो जाता है, हम बुरी बातों से बचते हैं। चूँकि हम अल्लाह के हुजूर सजदा कर रहे होते हैं तो हम अपने किरदार अखलाक के लिए दुआ कर रहे होते हैं। साथ साथ हमारी दुआ भी होती है ये कि हमारा अखलाक और किरदार अच्छा हो। और ये बात जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारे किरदार का हिस्सा बनती चली जाती है कि हमने अच्छे इंसान बनना है और हमारी तमाम बुरी बातें जो हैं वो ख़त्म हो जाएं और हम नेक और अच्छे इंसान बने। बच्चों, एक बात याद रखें यहाँ पर कि अपने लिए नमाज में दुआ ज़रूर किया करें, ख़ास तौर पर अपने लिए दुआ किया करें ताकि अल्लाह ताला आप लोगों का किरदार और अखलाक बेहतरीन बनाए और आप बेहतरीन इंसान बने और दुनिया में आपका मुकाम व मर्तबा बुलंद हो और आपके वालिदैन और असातिज़ा इकराम की भी इज़्ज़त हो। इसके बाद बच्चों अहमद का डायलॉग आता है, बस यार अल्लाह माफ़ करे, अब तो मैं ज़रूर नमाज़ पढ़ने जाऊँगा। देखें, उसको आखिर अपने दोस्त ने कायल कर लिया। यानी अच्छे दोस्त जो हैं वो एक दूसरे को कायल कर लेते हैं, अच्छी बातों की तरफ लाते हैं। आपका दोस्त वही है, मुखलिस वही है आपके साथ जो आपको अच्छी बातों की तरफ लाएगा। जो बुरी बातों की तरफ लाएगा या बुरा फेल सिखाएगा वो तो बुरा दोस्त हुआ, वो तो दोस्त हुआ ही ना, बल्कि वो तो एक बुराई आपको सिखा रहा है। तो बच्चों, अपना भी फ़ायदा आप देखें कि आपके दोस्त वो अच्छे हैं जो आपको अच्छी बातों की तरफ माइल करते हैं। फिर शाहिद कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि आप मेरी बात समझ गए, चलिए नमाज़ पढ़ कर आएँ। देखें, आखिर उसने शुक्र अदा किया अल्लाह पाक का कि उसकी बात में अल्लाह ताला ने इतना वज़न डाला, इतनी उसकी बात की अहमियत हुई कि उसका दोस्त जो है वो नमाज़ पढ़ने लगा। बच्चों, जब हम किसी को नमाज का कहते हैं या अच्छे काम का कहते हैं तो उसका सवाब हमें भी होता है, ठीक है, इसलिए वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। इसके बाद कोसैन, ये जो छोटी ब्रैकेट आपको नज़र आ रही है लगी हुई, इसके अंदर लिखा हुआ है दोनों नमाज़ पढ़ने मस्जिद की तरफ चले जाते हैं। करंट सिचुएशन बताई जा रही है यहाँ पर कि आखिर में बताया जा रहा है कि दोनों नमाज़ पढ़ने मस्जिद की तरफ चले जाते हैं।